الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر توحید جیسی عظیم دعوت اور اس کے درس کے مواقع فراہم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق کی حقانیت کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی قوم میں اس وقت دعوت کے لیے بھیجا جب ان کی قوم اپنے ہی قوم کے چند بزرگان دین یا اسی طرح سے اللہ کے مقرب بندے صالحین کی عبادت، ان کی محبت اور عقیدت میں غلو کرتے ہوئے جب شرک میں مبتلا ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی قوم میں ان کی اصلاح کے لیے دعوت توحید دینے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائی دوستو، اس سلسلے میں نے سورہ نوح کی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، صحیح بخاری کی تفسیر کے توسط سے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ نہیں، بلکہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ جس طرح سے ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی کی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث ہے، حدیث شفاعت، جو لمبی چوڑی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ جوق در جوق انبیاء کے پاس جب رسولوں کے پاس جب پہنچیں گے تو اس میں سب سے پہلے رسول جو ہوں گے اس رسول کا نام وہاں نوح کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت نوح کی قوم میں صالحین کی بابت غلو کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس دھرتی پر سب سے عظیم بدترین گناہ شرک ہے، اور شرک جیسے عظیم اور بدترین گناہ کی پہلی بنیاد، پہلا زنا اور سب سے پہلی بنیادی وجہ ہے یہ صالحین کے تعلق سے غلو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے غلو کا معنی اور اس کا مفہوم بھی بتاتا چلوں، تاکہ اس ذہن میں بات آئے کہ آخر غلو ہے کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، غلو کہتے کسے ہیں؟ غلو کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، غلو کہتے ہیں انتہا پسندی کو۔ اور ویسے بھی قرآن میں دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ یا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو مخاطب ہو کے فرمائیے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم،
اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، دو جگہ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ غلو کرنے سے منع کیا، اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے، قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ تو میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غلو یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ غلو ہے کیا؟ غلو کہتے ہیں دین کے اندر حد سے تجاوز کرنا، اعتدال کی راہ کو چھوڑ دینا، اس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ لیجئے کہ انتہا پسندی کا نام غلو ہے۔ اب یہ غلو یعنی افراط اور تفریط دونوں میں آتا ہے، عبادات میں بھی ہوتا ہے، شخصیات میں بھی ہوتا ہے، عادات اور معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی علماء نے 4 قسمیں کی ہیں، یعنی کسی چیز میں، کسی عمل میں یا کسی شخصیت میں کمی یا زیادتی کرنا، جس کمی اور جس زیادتی کی شریعت میں گنجائش نہ ہو، ایسی چیز کو غلو کہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، تو حد اعتدال سے تجاوز کرنا، افراط و تفریط کرنا، یا کسی کو اس کے مقام و مرتبہ میں کمی بیشی کرنا، کسی کے آپ مدح سرائی میں آئیں تو اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیں، یا کسی سے آپ کو دشمنی ہو جائے تو اس کے مقام سے اس کو آپ کم کر دیں، یہ دونوں چیزیں غلو کہلاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ غلو کہتے ہیں حد اعتدال سے تجاوز کرنا، افراط اور تفریط کرنا، کسی کے مقام و مرتبے میں کمی اور بیشی کرنا، اس کو کہتے، اس کا معنی یہ ہے غلو کا معنی اور مفہوم۔ اب آئیے جانتے چلیں، غلو کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے الغلو فی العقیدہ، عقیدہ کے اندر غلو کرنا۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں، صرف ایک مثال دے کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ ہم کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ تو الغلو فی العقیدہ، عقیدہ میں غلو کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب اہل کلام اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی جب صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو یا تو وہ اس کو مثال دینے لگتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے پاس ہاتھ ہے۔ اب وہ ہاتھ کیسا ہے، اس کی صراحت اور وضاحت اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں نہیں کی ہے۔ تو یہ اہل کلام کیا کرتے ہیں؟ اس ہاتھ کی مثال دینے لگتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کا ہاتھ، جیسے کسی جانور کا ہاتھ، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مثال دینا یہ گویا کی توہین کرنا ہے، یہ اس کی نقص میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ان مثالوں کو، ان صفات کو، یعنی اللہ رب العزت کی صفات، جیسے اس کی آنکھ، اس کا کان، یعنی اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا آنا، اس کے قدم، اور اس کا کلام کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام چیزیں جو صفات ہیں اللہ رب العزت کی، ان تمام صفات کا وہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم ان تمام صفات کو مانیں گے تو انسانوں سے تشبیہ لازم آئے گی، اور پھر یہ تشبیہ جب لازم آئے گی تو پھر اور تنقیص ہوگی۔ تو ایک طرف تو وہ اللہ رب العزت کی صفات کی مثال پیش کرتے ہیں، یہ بھی غیر مناسب ہے، دوسری طرف وہ اللہ رب العزت کی کر دیتے ہیں، یا اس کا الگ دوسرا معنی اور مفہوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدے میں کے اندر غلو کرنا ہے، کبھی افراد کی شکل میں، کبھی تفرید کی شکل میں، کبھی نقص کی شکل میں، اور کبھی اس کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ میرے بات دوستوں، میں آپ کو ایک دوسری مثال دے دوں۔ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اب دیکھیں یہاں افراد اور تفرید کیسے ہے، یہاں نقص اور زیادتی کیسے ہے، اور جو اصل عقیدہ ہے وہ ذرا غور کریں۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اعتدال پسند ہے۔ یہ ہم امت ہیں
نہ اسی طرح سے بڑھاتے ہیں، نہ اس کی کمی کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی مثال دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کی تشبیہ کسی چیز سے بیان کرتے ہیں۔ تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ رب العزت کی صفات کے تعلق سے یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی صفات کے تعلق سے جن جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام صفات کو ہم ہو بہو ویسے مانتے ہیں۔ تو اسماء اور صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مصطفیٰ میں اپنی زبان رسالت سے جن جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام صفات کو بھی ہم اس کو ہو بہو منوعاً ویسے مان لیتے ہیں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، اور بغیر کسی تکییف اور تمثیل کے۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یعنی صحابہ کرام اور ان کے طرز پر چلنے والوں کا عقیدہ۔ جبکہ اہل کلام یا ان کے ماننے والوں کا عقیدہ، میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے 7 مقامات پر اس چیز کی صراحت کی، اور ایک مقام پر بالکل واضح فرما دیا، الرحمن علی العرش استوی، کہ مستوی ہے۔ اب وہ عرش پر مستوی ہے، تو وہ عرش پر کیسے مستوی ہے، ہم اس کو مثال سے بھی نہیں دیتے، مثال سے اور اس کو تشبیہ نہیں دیتے، اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ ہم اس کے عرش پر مستوی ہونے کو منوعاً مان لیتے ہیں، جتنا کچھ جس انداز میں شریعت نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب اہل کلام یا اہل کلام سے متاثر افراد جو ہوتے ہیں، وہ ایک طرف تو وہ عرش پر مستوی ہونا مانتے ہی نہیں، یہ بھی قرآن کی صریحی آیات کا انکار ہے، اور یہ انکار کفر کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ نہیں مانتے وہ انکار کر دیتے ہیں شروع سے، کچھ لوگ اس کو تمثیل پیش کرتے ہیں، اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان کسی میز پر یا کسی جو ہے کسی تخت پر یا کسی کرسی پر وغیرہ جو بھی بیٹھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر بیٹھا ہوتا ہے، تو اگر اللہ رب العزت کو ہم عرش پر مستوی اس کا استوا مانے، تو پھر وہ ایسے بیٹھنا لازم آئے گا، پھر وہ یہ لازم آئے گا، پھر اللہ کا چھوٹا ہونا لازم آئے گا، وہ تخت کا بڑا ہونا لازم آئے گا۔ تو یہ سب اہل کلام کے کلام ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہیں جو کتاب و سنت کے اکثر خلاف ہیں، اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی آج بھی بڑی شدت سے اس بات کے کہنے والے آپ کو علماء تک ملیں گے، جو اللہ رب العزت کے عرش پر استوا کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی اس کو مثالوں کی وجہ سے اور کبھی سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ نہیں، عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت مومنوں کے دل میں ہے یا ہر چیز میں ہے، جو وحدت الوجود وحدت الشہود، ان تمام چیزوں کی وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں بھی غلو لوگ کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے بارے میں قرآن اور احادیث میں موجود ہے، ان تمام چیزوں کو وہ منوعاً مانتے ہیں اور ویسے ہی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، نہ اس میں تحریف و تعطیل کرتے ہیں، نہ تکییف و تمثیل، اور نہ ہی تشبیہ سے کام لیتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ جو اہل کلام یا اہل کلام سے متاثر افراد ہیں، وہ لوگ اللہ رب العزت کی صفات کا یا تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ عقیدے میں غلو ہے، یا وہ اللہ رب العزت کی صفات کی تمثیل پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو مثالوں سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر کے پھر اس میں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اہل کلام یہ تمام چیزیں اہل کلام سے لی گئی ہیں جو کتاب و سنت کے عقیدے کے برخلاف ہیں۔ دوسری بات غلو ہے عبادات میں بھی غلو ہے، جیسے خوارج وغیرہ تھے، اور اسی طرح سے آپ معتزلہ اور مرجئہ وغیرہ کو دیکھ لیں تو عبادات کے معاملے میں انہوں نے بہت کچھ باتیں کی ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل سے بالکل میل نہیں کھاتی، اور ان لوگوں سے دیکھیں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے عبادات کے معاملے میں، اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کر دیا تو گناہ کبیرہ کو وہ کفر سمجھتے ہیں،
मुतज़िला वगैरह, खवारिज वगैरह। अब आप सोचें गुनाह कबीरा कुफ्र, हालांकि किताब और सुन्नत के दलाइल से अगर देखा जाए तो गुनाह कबीरा तौबा से माफ़ हो जाते हैं, तो कुफ्र नहीं इसे कहा जा सकता। अलबत्ता बाद लोग इसमें इतना तसाहुल करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान जब ईमान ले आया, मुर्जिया वगैरह वो कहते हैं कि अगर एक इंसान ईमान ले आया, ईमान ले आने के बाद वो गुनाह करे ना करे उससे उसके ईमान पर फ़र्क नहीं आता। जबकि अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा ये है, यानी सहाबा, अहले सुन्नत वल जमाअत से मुराद सहाबा और उनके मुत्तबईन और सहाबा और उनके तर्ज और उनके नहज पर चलने वाले उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर के क़यामत की सुबह तक जो अफराद, जो हज़रात, जो अक़वाम और जो जमात और जो लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तर्ज़ ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हों, वो अहले सुन्नत वल जमाअत कहलाते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा इबादत के मामले में ये है कि मासियत करने से उनके ईमान में कमी और नक्स पैदा होता है, और अच्छे अच्छे काम करने से और इसी तरह से इताअत और इबादत करने से उनके ईमान में ज़्यादती होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी इस चीज़ की वजाहत की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में भी इसकी तरफ इशारा फरमाया है। तो ये कहना कि अगर एक इंसान गुनाह कबीरा कर ले तो फिर वो कुफ्र के दहाने पर खड़ा हो जाएगा या काफिर हो जाएगा या इसका यह अमल कुफरिया होगा, या इसी तरह से ये कह देना कि एक इंसान जब ईमान ले आए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार और इतराफ़ कर ले तो फिर उस मासियत और गुनाह से उसके ईमान में कोई हरफ और आँच नहीं आती, ये भी बात गलत है मेरे भाई दोस्तों। इसी तरह से तीसरी किस्म है अल-गुलू फिल मुआमलात, मुआमलात में गुलू करना। अब इसमें देखें, मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे एक इंसान बाद उन चीज़ों को हलाल ठहरा ले जिस चीज़ को शरीयत ने हलाल ना ठहराया हो, और उसमें कुछ नुकात निकाले और उसमें इधर उधर की बाल की खाल निकालते हुए, जैसे आप देखें मुनाफा हलाल है, तिजारत में आप जो मुनाफा हासिल करते हैं, बल्कि तिजारत करने की तरगीब दिलाई गई है और हमें तिजारत वगैरह करना भी चाहिए, हम बहुत कोताही करते हैं। इस सिलसिले में अगर देखें तिजारत के मामलात में गैरों ने इस नुक्ते को अपनाया और इक़्तिसादी तौर पर, माली तौर पर ज़ाहिर सी बात है वो बहुत आला और बहुत ऊंचे निकल गए, और हमने तिजारत वगैरह से उतना खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया जितना हमें उठाना चाहिए था। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हलाल ठहराया और माल में इजाफे का जो भी शक्ल हो, यानी माल में इजाफा का, माल की बढ़ोतरी की जो भी शक्लें हों, उन तमाम शक्लों को उन्होंने हलाल ठहरा लेना जिसने ठहरा लिया हो। तो जैसे रिबा यानी सूद वगैरह है, तो सूद वगैरह ये माल तो आता है, माल से माल आता है, लेकिन सूद को शरीयत हराम ठहराया है। तो इस तरह से लोग बहुत सारे शिक निकालते हैं, बालों के खाल निकालते हैं और इधर उधर की बातें करते हुए बाद हलाल ठहराने की कोशिश करते हैं, जिनका ताल्लुक़ इबादत और अक़ीदे से हट करके मुआमलात से होता है। तो उनको भी उन तमाम चीज़ों को भी मामलात में गुलू कहते हैं। तो और अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा ये है कि वो अदल से काम लेते हैं और जो दरमियाना जो चाल है उस चाल को चलते हुए उन तमाम चीज़ों को अपनाते हैं जो किताब व सुन्नत के दायरे में है। हलाल तरीक़े से रिज़्क़ के कमाने के असबाब को अपनाना ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है। ये इत्तिदाल की राय है। बाकी मामलात में जो दीगर राय गुलू करते हैं मामलात में, इसी तरह से आदात में भी गुलू होता है। और आदात में गुलू ये है कि जैसे आबाओ अजदाद में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और एक पिछले लोगों से एक कुछ काम करते हुए लोग आए हैं या बहुत सारी चीज़ें लोग करते हुए आते हैं, हालांकि उससे अच्छी राय, उससे अच्छा तरीक़ा, उससे अच्छी बात अब नए सिरे से मौजूद होती है माहौल और मुआशरे में, लेकिन चूँकि आबाओ अजदाद से वो काम होता हुआ आया है तो इस अच्छे काम को भी वो नहीं अपना पाते। तो ये आदात में गुलू है। देखें, आदात में कुछ चीज़ें, आदात में अगर कोई आदत ऐसी हो जो किताब व सुन्नत से टकराती ना हो तो उसके करने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई आदत
किताब और सुन्नत से टकराती हो तो ऐसी आदत काबिल कबूल नहीं बल्कि काबिल रद्द है। अब ये जो आदात है ना, आदात का ताल्लुक इबादात से भी हो सकता है, आदात का ताल्लुक अकायद से भी हो सकता है, आदात का ताल्लुक मामलात से भी हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि आदात जो चीज़ें आई हैं उनको हमें परखना होगा कि क्या वो किताब और सुन्नत से टकराती हैं। अगर टकराती हैं तो हम उसका इनकार करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। अलबत्ता टकराती तो नहीं है, लेकिन उसके बजाय दूसरे काम उससे बेहतर हैं, तो ये बेहतर काम ना अपनाना और उसी आदत जो पहले से पुरखों से आई हुई आदत को अपनाना, ये आदात में गुलू है। अलबत्ता कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आदात जो आ रही हैं वो भी और जो नई हैं वो भी, उन दोनों में से तकरीबन दोनों का मुआवजा अगर किया जाए तो दोनों बराबर हैं। तो आदमी को अख्तियार है, चाहे ये अपनाए चाहे वो अपनाए। तो कुल का खुलासा ये है कि गुलू कहते हैं इंतहा पसंदी को और एतदाल की राह से हट जाने को, या इसी तरह से शख्सियात में अगर देखेंगे तो शख्सियात में किसी की अज़मत को सामने रखते हुए उसको उसके दर्जे और मर्तबे से बढ़ा देना, या किसी से आपको अदावत और दुश्मनी हो तो अदावत और दुश्मनी और बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर किसी का दर्जा उससे कम कर देना। तो ये दर्जा कम करना बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर ये भी गुलू है, और दर्जा बढ़ा देना मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर ये भी गुलू है। और उमूमन ये दोनों गुलू शख्सियात में पाई जाते हैं। आप देखें हमारे माहौल और माशरे में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी बुहतात है और एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर है, जो अपने जो बुजुर्गान दीन और औलिया और सालिहीन की अक़ीदत व मोहब्बत के नाम पर उनको उनके दर्जे से उठाकर उस दर्जे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जो दर्जा, जो मर्तबा, जो शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप देखें इसी तरह से अइम्मे किराम के बारे में भी बाद लोगों ने, बल्कि अइम्मे किराम को जो लोग मानने, जो उनकी तक़लीद के हवाले से जो जिनका एतक़ाद है, वो लोग अइम्मे किराम को अंबियाए किराम का दर्जा दे देते हैं और वो बबागे दुहल भी दे देते हैं। किताबों में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें भरपूर तौर पर मिलती हैं और अपने से भी ये जाहिर कर देते हैं कि वो अपने इमाम के दर्जे को बढ़ा करके नबी के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। तो कहने की बात यह है कि गुलू किसी भी तौर पर उसकी गुंजाइश शरीयत में नहीं दी जा सकती, और गुलू ही वो बुरी शय है जिसने इस धरती पर सबसे पहले शिर्क को जन्म दिया। तो शिर्क जैसी घिनौनी और भयानक बीमारी की पैदाइश इसी गुलू फिस सालिहीन के नतीजे में हुई है। मेरे भाई दोस्तों, ये बात थी गुलू के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि साहिब किताब ने बयान फरमाया कि सालिहीन के, बुजुर्गान दीन के, औलिया के एतक़ा की अज़मत व मोहब्बत को बुनियाद बनाते हुए जो वद्द, सुवा, यगूस, यऊक और 5 बड़े उनके बुजुर्गान दीन थे, उनकी मोहब्बत में गुलू करते हुए शैतान ने उन्हें पट्टी पढ़ाई और फिर एक वहले में उनकी मकामात पर जहाँ वो बैठा करते थे वहाँ पर उनके स्टैचू और मुजस्समे बनाने का कि उसने तलकीन की। वो लोग वफात पा गए और वो हिलाक हो गए और इंतकाल कर गए। तो फिर जब उनकी कौम आई तो उनकी कौम को उसने पट्टी दूसरे अंदाज में पढ़ाई और उन्हें पट्टी ये पढ़ाई कि देखो तुम लोग भूल गए, तुम्हारे आबा व अजदाद थे और ये इनके पास आकर इनकी इबादत किया करते थे, इनसे फरियादें किया करते थे, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए इन्हें पुकारा करते थे। अब चूँकि इल्म उठ चुका था, उन्हें इस बात की खबर थी नहीं। तो बुखारी वगैरह के अंदर मिलता है इल्म व उब्बिदत कि इल्म को उठा लिया गया था और चूँकि उनके पास इल्म था नहीं और शैतान आकर के खैरखाना अंदाज में अपने आप को एक खैरखा पेश किया और फिर चिकनी चपड़ी बातों में उनको बहला फुसला करके इन तमाम स्टैचुओं और मुजस्समों की इबादत करने पर उन्हें उभार दिया और वो लोग इबादत करने पर आ गए। फिर नबी अकरम फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम को इनकी निशानदही के लिए और इस शिर्क से के इनको बचाने के लिए, इनको बताने के लिए, इस दावत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह को भेजा जो पहले रसूल हैं।
میرے بھائیو دوستو، اور وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے دلائل کی بھی بھرمار ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ موضوع بہت ہی زیادہ وائرل شدہ ہے، سب جانتے ہیں اس کے دلائل کو بھی اور اس مسئلے کو بھی، اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے وَهُوَ كَسَرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو آخری رسول کے طور پر آئے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہاں جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ قابل غور ہے، اور وہ قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صالحین کے مجسموں کو توڑا۔ وَهُوَ كَسَرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر حرم کے اندر، کعبہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور انہی میں ان کے بھی ود سوا یغوث اوق نامی اور بہت سارے جو بت تھے، ان تمام بتوں کو توڑا، ان کو کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو، ان تمام بتوں سے پاک کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے اور فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام تو مٹنا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صالحین کی مجسموں کو اور ان بتوں کو اور ان تمام چیزوں کو جنہیں لوگ اپنی عبادت کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، دعا کے لیے، استغاثہ استعانہ کے لیے، استمداد کے لیے پکارا کرتے تھے، ان تمام مجسموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ ارسلہ اللہ الی اناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذکرون اللہ کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کی طرف بھیجا جو لوگ عبادت تو کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے۔ جس قوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس قوم کے افراد اچھے اچھے کام بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کی ادائیگی کرتے تھے، اللہ کے ذکر و اذکار میں بھی وہ اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن متعد رکھیں، وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، لیکن سب سے بڑی بیماری ان کے اندر کیا تھی کہ وہ بعض مخلوقات کو اللہ رب العزت کے مابین وسیلہ اور واسطہ کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے درمیان توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا جو عبادات کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، مگر اپنی عبادات کے درمیان، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان، اپنے ہی درمیان جو مخلوقات یعنی جو اعلیٰ تھے، اشرف تھے، اولیاء کی شکل میں تھے، صالحین کی شکل میں تھے، یا ان کے آباء و اجداد نے جنہیں صالحین یا بزرگان دین کے طور پر ان کا تعارف کرایا تھا، ان تمام معبودان کو یعنی بعض مخلوقات کو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ اور واسطہ کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ یہی وہ بیماری تھی جس بیماری کے ختم کرنے کے لیے، جس بیماری کے ازالے کے لیے، جس بیماری کو دور کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان بھیجا۔ میرے بھائی دوستو، یہ اصل نقطہ ہے۔ اس اصل نقطہ کو اگر آپ مجھے سمجھانا ہے، پوری کتاب اگر آپ دیکھ لیں تو پوری کتاب کے اندر یہی وہ اصل نقطہ ہے جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر سمجھاتے بعض جو اشکالات ہیں، بعض جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں یا ڈالی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی ازالہ کیا ہے۔ لیکن اصل میں یہی بنیادی نقطہ ہے، یہی اصل پہیہ ہے جس پر پوری گاڑی گھوم رہی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ لوگ اب ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان بیچ میں بعض مخلوقات کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ،
अपने और अपने अल्लाह के दरमियान बाद मखलूक़ात को जो उनकी निगाहों में मुअज़्ज़ज़ होती थी, मुकर्रम होती थी, जिनको हम और आप औलिया कहते हैं, सालिहीन कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं, तो इन बुजुर्गान दीन को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान वसीला और वास्ता के तौर पर पेश करते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर अपने और अल्लाह के दरमियान बाद मखलूक़ात वो कितनी आला क्यों ना हो, उन आला मखलूक़ात को वास्ता और वसीला के तौर पर पेश करना ये जायज़ होता, ये मुनासिब होता, ये शरीयत के अंदर इसकी गुंजाइश होती, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इबादत इनकार क्यों करते, फिर इन्हें तौहीद की अलग से दावत देने की ज़रूरत क्यों थी, जबकि ये हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे, सदक़ात व खैरात भी देते थे, दीगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी अपने ढंग और अपने तरीक़े से किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद इन इबादत को मना ना करके इस चीज़ को जो वो बीच में वास्ता के तौर पर जो पेश किया करते थे उस चीज़ का इनकार किया। वयक़ूलून, और वो कहते थे कि नुरीदु मिनहुम अत्तक़र्रुब इलल्लाह, हम इस चीज़ से यानी अपने और अपने अल्लाह के दरमियान जो हमने ये बाद मखलूक़ात को बतौर वास्ता और वसीला पेश किया है, ये पेश करने का मकसद और इरादा कि ये इनके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत हासिल करेंगे, अल्लाह की रज़ा जोई, उसकी खुशनुदी हासिल कर सकेंगे, यानी अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के लिए ये बाद मखलूक़ात को बतौर वास्ता और वसीला पेश किया करते थे। और साथ ही साथ वो ये भी कहते थे वो नुरीदु शफ़ाअतहुम, हम इन्हें अपना सिफारशी बनाते हैं, यानी हम डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास अपनी अर्ज़ और अपनी गुजारिश नहीं रख सकते। हम जो ये इबादत करते हैं, हम जो ये दुआएं करते हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, इन तमाम चीज़ों का डायरेक्ट हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुतालबा नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच सकती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बातों को कबूल नहीं कर सकता, तो फिर वो हम उन्हें बतौर सिफारिश के बाद मखलूक़ात को बीच में रखते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माहौल और माशरे में ये बीमारी बदरजे अतम पाई जाती है, ये बीमारी बदरजे अतम पाई जाती है हमारे मुसलमान भाइयों के दरमियान। और इस चीज़ को बढ़ावा देने में उलमा ने कोई कमी, जो मैं अब उन्हें उलमा मैं कैसे कहूँ, जो इस तरह की घिनौनी चीज़ें अपने माहौल और अपने माशरे में और इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों के माबैन इस तरह की घिनौने अक़ीदे और एतक़ाद उनके दरमियान पैदा करते हैं, जिस एतक़ाद के ख़ात्मे के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा तौर पर मबऊस फरमाया गया और आपने उसकी खुल कर नकीर की और उसका इनकार किया और उसके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया और क्या कुछ नहीं किया, आप सब जानते हैं। मेरे भाई दोस्तों, जैसे मलाइका हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं, मरियम अलैहिस्सलाम हैं, और लोगों में से बहुत सारे जो बुजुर्गान दीन वगैरह हैं, इन तमाम में से कुछ लोग कुछ को बतौर वास्ता के, बतौर वसीला के अपने और अपने अल्लाह के दरमियान इनको रखते हैं। ये चीज़ अक़ीदे की रूह के ख़िलाफ़ है, ये चीज़ अक़ीदे की रूह के ख़िलाफ़ है। जिस एतक़ाद में ये बीमारी पाई गई वो शख्स अक़ीदे तौहीद से कोरा है, आरी है। ऐसे लोगों के एतक़ाद, ऐसे लोगों की अक़ीदे तौहीद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई वक़ात, कोई हैसियत नहीं। और फिर मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, आगे फरमाते हैं फ़बाअसल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजद्दिदु लहुम दीन अबीहिम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तजदीद के लिए भेजा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम। और आपको पता है कि कुरान में आप अगर पढ़ेंगे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुस्तफ़ा में भी इस चीज़ की वजाहत की है। आपने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआओं का नतीजा हूँ।
دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ میرے بھائیو دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین کی تجدید کے لیے بھیجے گئے، اور قرآن میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اپنے باپ ابراہیم ان اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت، ان کے دین جو وہ یکسو ہو کر کے کیا کرتے تھے، اس کی اتباع کیجیے۔ اور میرے بھائی دوستو، حضرت ابراہیم کی توحید کا جو عالم ہے، حضرت ابراہیم کی توحید کی جو کرشمہ سازیاں ہیں وہ کس حد تک ہیں، جو انہوں نے توحید کا جو عمل پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کو کتنا بھایا ہے، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دین کی تجدید کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ وَالْاِعْتِقَادَ مَحْضُ حق اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کی خبر بھی دی گئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی خبر دی کہ یہ جو تقرب کا جو طریقہ تم اپناتے ہو، یہ تقرب الہ، یعنی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ لا يصلح منه شيء لغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو تقرب حاصل کرنے یعنی اللہ رب العزت تقرب حاصل کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس خصوصیت میں اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو شریک کیا گیا، وسیلے کے نام پر، واسطے کے نام پر، اپنے آپ کو گنہگار کہہ کر کے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری کہاں سنتا، وہ ہماری کہاں سنے گا، اور پھر بزرگان دین کی عظمت و محبت کے نام پر کہ وہ تو اللہ کے یہاں پہنچائے ہیں، پھر اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا۔ ان تمام اعتقادات اور ان تمام بنیاد پر اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کو ساتھ میں بیچ میں لاتا ہے، تو پھر یہ چیز شرک ہے، اس چیز کی گنجائش نہیں، یہ توحید میں دخل اندازی ہے، توحید کے اندر خلل ہے، اور توحید کے اندر اگر خلل ہو تو پھر انسان کے سارے اعمال اکارت، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اس عمل کی کوئی وقعت، کوئی اہمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اللہ اس چیز میں، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، چاہے جائے کہ وہ ملکن مقربن، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، ولا لنبی مرسل، چاہے وہ مرسل یعنی رسول اور نبی ہی کیوں نہ ہو، فضلا عن غیرہما۔ اب جب رسول، نبی اور فرشتوں کو بطور نہیں کر سکتے، تو ان دو اقسام سے ہٹ کر کے باقی ہما شما اور دیگر کی کیا وقعت، کیا حیثیت ہے۔ جب کسی بزرگ فرشتے کو بطور وسیلہ، بطور واسطہ پیش نہیں کر سکتے، جب کسی نبی اور کسی رسول کو بطور واسطہ کسی اور بطور وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے علاوہ باقی کی کیا حقیقت، کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اتنی بات بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ۔ اب ذرا یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا اعتقاد اور ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں کیا تھا، اب اس کا وہ تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں توحید ربوبیت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا کفار مکہ، مشرکین مکہ کا، اس وقت جو ہاں موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مابین مبعوث فرمائے گئے۔ اب ذرا ان کے اعتقاد اور عقیدے کو سمجھیے۔ وہ کہتے ہیں وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ لا شریک اللہ، کہ ان مشرکوں کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے، هو الخالق وحدہ، وہ خالق ہونے میں وہ اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی تمام چیزوں کا خالق اکیلا اللہ ہے، وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ رب العزت ہی اکیلے تمام چیزوں، تمام لوگوں کو رزق مہیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، یعنی رزاق بھی وہ اکیلا
اللہ تنہا ہے، ولا یحیی ولا یمیت الا ہو، اور کسی کو زندہ کرنا کسی کو مارنا یعنی موت و حیات دینا یہ بھی صرف اور صرف خاصہ اللہ رب العزت ہی کا ہے۔ ولا یدبر الامر الا ہو، اور تمام معاملات کا انتظام و انسلام کرنا یہ بھی صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ مشرکین کا اعتقاد تھا، یعنی خالق اکیلا اللہ، رازق اکیلا اللہ، محیی ممیت اکیلا اللہ، تمام کائنات کے اندر جو تبدیلیاں تصرفات کرنا، اس کے انتظام و انسلام کرنا، ان تمام چیزوں کی تدبیر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں پر مکمل ہولڈ اللہ کا تھا۔ اس کا اعتقاد کفار مکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرْضِينَ سَبْعَ مَنْ فِيهِنَّ، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں، وہ تمام کی تمام چیزیں بھی اللہ رب العزت کی ملکیت، وہ اس کا مالک تھا۔ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ فِيهِ وَغَيْرِهِ، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے بندے اور اللہ رب العزت کے تصرف کے اندر تھے، یعنی ان تمام چیزوں پر کنٹرول، ان تمام چیزوں پر کا اقتدار و اختیار، ان تمام چیزوں کا تصرفات صرف اور صرف اللہ رب العزت کو تنہا تھا۔ ساری کی ساری مخلوقات اس کی تھیں، اس نے پیدا کی تھی، سارا انتظام ان تمام چیزوں کا اقرار و اعتراف وہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُشْهِدُونَ بِهَذَا فَاقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ قل میں، اب آپ جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 مکمل پڑھ جائیے تو اندازہ ہوگا۔ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، آپ فرمائیے، انہیں آگاہ کیجیے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان و زمین کو جس نے جو روزی دیتا ہے، امن یملک السمع والابصار، یہ سمع و بصر یعنی بینائی اور اسی طرح سے کیا نام سمع و بصر یعنی دیکھنا اور سننا، ان تمام چیزوں پر ملکیت کس کی ہے؟ کون ہے اس کا مالک جو سمع و بصارت دیتا ہے، جو چھین لیتا ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور میت سے زندہ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور اسی طرح سے مردے سے زندہ کرنا یہ کس کے بس کا کام ہے؟ کون ہے اس کو طاقت رکھنے والا؟ ومن یدبر الامر، تمام معاملات کا انتظام و انصراف کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ۔ تو یہ جو کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، جب آپ ان سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، چند چیزوں تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یعنی آسمان و زمین، یہ اور وہ، ایسا اور ویسا، ان تمام چیزوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم مالک کون ہے؟ فسیقولون، تو یہ کفار مکہ بواگے دول برجستہ کہیں گے، فوری طور پر کہیں گے اللہ۔ اب ان تمام چیزوں کا اعتقاد ان کا ہے، مانتے ہیں کہ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ مدبر منتظم، سب کچھ اس کا ہے، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، ماننے اور اس کا اقرار قرآن نے خود کیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ، تو آپ کہیے، أَفَتَّقُونَ، تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ خالق مالک مدبر منتظم وہ ہے، تو پھر تم اللہ رب العزت کی عبادت میں ان بعض مخلوقات کو بطور واسطہ، بطور وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہیے ان سے، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میرا دوستو، اس طرح کی آیات آپ جو ہے سورہ مومنون میں بھی پڑھیں گے تو سورہ مومنون اللہ فرمایا کہ قل لمن الارض ومن فیہا، کہ زمینوں کے اندر جو کچھ ہے، ومن فیہا، جو کچھ اس کے اندر زمینوں اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان کو تم تعلمون، تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کے لیے ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کا خالق ہے، کون اس کا مدبر منتظم ہے؟ تو سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہی ان کا خالق و مالک ہے۔ فقل افلا تذکرون، تو آپ کہیے کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی اس بات کو مانتے ہوئے پھر اللہ رب العزت کے عبادت میں کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ وسیلے اور واسطے کیوں اپناتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع، آپ پوچھیے ان سے کہ کون ہے ساتوں آسمان کا رب، اور رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ فقل افلا تتقون، تو آپ ان سے کہیے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم آخر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ آپ پوچھیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ ولا یجور ولا یجار علیہ وهو یجیر ولا یجار علیہ۔ دیکھیں میرے بھائی دوستو، آگے فرمایا سیقولون قل فأنا تسحرون، قل
ये पढ़िएगा आप जो सूरह मुमिनून आयत नंबर 84 से 89 तक, यानी 84 से 89 तक आप पढ़िए। और मेरे भाई दोस्तों, ये कुफार मक्का के एतकाद और हमारे जो है मुसलमानों की अक्सरियत के एतकाद, इन दोनों के एतकाद और आमाल को पढ़िए तो दोनों के एतकाद और आमाल में चंदा भी फ़र्क नहीं मिलेगा, आपको रत्ती के बराबर फ़र्क नहीं मिलेगा। तो जब वहाँ जो एतकाद हो, जो आमाल हो, यहाँ अगर वही एतकाद और आमाल हो तो फिर उनका हुक्म इनके हुक्म से अलग जुदा का मुख्तलिफ क्यों हो सकता है? अगर वहाँ वो अमल और वही एतकाद हो तो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनको तौहीद की दावत दें और उन्हें डराएं धमकाएं, उनसे जिहाद और क़िताल करें और उनके इस अक़ीदे का बुतलान करें और उनके माबदान बाबतला का जब फतह कर लें तो उनको अपने छड़ी से तोड़ करके उसको जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल की सदा और नारा बुलंद करें। मेरे भाई दोस्तों, अगर वही एतकाद वही आमाल हम जैसे हम हमारे माहौल और मुआशरे में अक्सर मुसलमानों के यहाँ पाए जाते हों तो फिर उनको आप और हम क्या कहेंगे, ये फ़ैसला आप करें, मैं नहीं करता। फैसला आप कर सकते हैं, हक़ाइक़ आपके सामने हैं, जो हकीकतें थी मैंने आपके सामने रख दी और फैसला आप खुद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुसहरून, आप इनसे पूछिए कि तुम्हें कहाँ से जादू कर दिया जाता है, यानी तुम्हें कैसे लोग बहक जाते हो, तुम बहकावे में आ जाते हो, कैसे क्यों कर तुम बहकावे में आते हो। मेरे भाई दोस्तों, वग़ैर ज़ालिका मिनल आयात, इसके अलावा और बहुत सारी आयात बात की वाज़ेह गम्माज़ हैं। मेरे भाई दोस्तों, अभी तक जो आखिरी जुमले तौर पर आपने जो बात पढ़ी है वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम के पास भेजा गया जो कौम अल्लाह की इबादत मुख्तलिफ़ तरीक़े से किया करती थी, लेकिन इबादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपने माबैन बाज़ मखलूक़ात को जो उनकी निगाहों में मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और मुहतशम और मुहतरम हस्तियाँ हुआ करती थीं और इसी तरह से वो उनकी निगाहों में नेक और साले हुआ करते थे, उन नेकोकार और सालिहीन और बुजुर्गान को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान बतौर वास्ता और वसीला के रखा करते थे, जिनके माबैन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके माबैन पहुँचे हैं तो उन्हें तौहीद की दावत दी है। उनके इस बुरे एतकाद और इस बुरे अमल से उन्हें रोका और मना किया। जो लोग मान गए सहाबा कहलाए, जो नहीं माने वो काफिर और मुशरिक कहलाए। सहाबा का जो अल्लाह के यहाँ मकाम मर्तबा है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो कुफ़ार और मुशरिक कहलाए वो किसी भी कौम से हों, किसी भी ख़ानदान से हों, किसी भी कबीले से हों, कोई भी उनकी निस्बत हो, वो बहरहाल अल्लाह की निगाह में मनहूस, मलऊन, मबगूज़ करार पाए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम तैयार कर रखी है। मेरे भाई दोस्तों, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर ताकि चले। बहरहाल फ़ैज़ा तहक़्क़क़, आगे कहते हैं फ़ैज़ा तहक़्क़क़त अन्नहुम मुक़िर्रून बिहाज़ा वलम युदख़िलहुम फ़ी तौहीद अल्लज़ी दआहुम इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअरफ़्त अन्न तौहीद अल्लज़ी जहदूहु हुवा तौहीदुल इबादा अल्लज़ी सयुसम्मीहि अल मुशरिकून फ़ी ज़मानिना अल इतिक़ाद। मेरे भाई दोस्तों, ये ज़रा पढ़ें। आप कह रहे हैं कि जब आपको इस बात का पता चल गया कि वो लोग इन तमाम चीज़ों का इकरार करते थे, यानी अल्लाह खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, मुंतज़िम है, इन तमाम चीज़ों का, तमाम आसमानों और ज़मीनों और इनके माबैन जितनी चीज़ें हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, उन तमाम का खालिक व मालिक, मुदब्बिर, मुंतज़िम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इन तमाम चीज़ों का ये लोग इकरार करते थे। जब आपने जान लिया, मुशरिकीन मक्का बात हो रही है, मुशरिकीन मक्का इन तमाम चीज़ों का इकरार करते थे। वलम युदख़िलहुम फ़ी तौहीद, लेकिन फिर भी उन्हें उस तौहीद में दाखिल नहीं किया गया, उनको अहले तौहीद में शुमार नहीं किया गया जिसकी दावत उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। जिस तौहीद की दावत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के उनके माबैन आए थे, उस तौहीद में उनका शुमार नहीं हुआ, हालांकि वो इन तमाम चीज़ों का इकरार व एतराफ़ किया करते थे जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी बयान किया है। आगे कहते हैं वारफ्ता, और तुम ये भी जान लिए हो कि अन्न तौहीद अल्लज़ी जहदूहु हुवा तौहीदुल इबादा अल्लज़ी युसम्मीही अल मुशरिकून फ़ी ज़मानिना अल इतिक़ाद। वो कहते हैं कि आपने उस तौहीद को भी जान लिया जिस तौहीद को आपने जान लिया जिसका उन्होंने इनकार किया था, और वो क्या थी? हुवा तौहीदुल इबादा,
وہ وہی توحید تھی جس کو توحید عبادہ یا توحید الوہیہ کہتے ہیں۔ توحید الالوہیہ کا انہوں نے انکار کیا، یہ بات بھی آپ نے جان لیا۔ کیسے انکار کیا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کا مکمل اقرار کیا، لیکن اپنے اور اپنے رب کے مابین درمیان میں وسائط اور وسیلے اور واسطے کا انکار نہیں کیا۔ تو اپنے اور اپنے رب کے مابین وسیلے کے انکار نہ کرنا، یہ توحید العبادہ توحید الالوہیہ کا انکار کرنا ہے۔ اور توحید عبادہ توحید الوہیہ کا جو انکار کرتے ہیں، ان کی توحید ربوبیت کے اقرار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس اقرار کے باوجود وہ مشرک قرار پاتے ہیں، وہ کافر قرار پاتے ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں اسی کا ہمارے زمانے میں مشرکین اعتقاد نام دیتے تھے، یعنی توحید الوہیت توحید عبادہ کو وہ کہتے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرکین اس توحید الوہیت کا نام اعتقاد دیتے تھے، یعنی عقیدہ، اعتقاد۔ تو وہ اعتقاد کہہ لیں یا توحید عبادہ کہہ لیں، توحید الوہیہ کہہ لیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایک ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی بھی طور پر شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کو کسی بھی طور پر کسی حد تک بھی کسی نے عبادت کے طور پر اگر شریک ٹھہرایا تو پھر توحید الوہیت پر آنچ آئے گی، توحید الوہیت میں خلل پیدا ہوگا۔ توحید الوہیت اتنا حساس، نازک اور لطیف اور سینسٹیو موضوع ہے، اس میں ذرا بھی آنچ ایک انسان کے توحید سے خالی ہونے سے خالی نہیں ہوگا۔ ذرا بھی آنچ الوہیت توحید الوہیت پہ آنچ آئے اور انسان اسلام اپنے عقیدے پر باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا بھی آنچ آئی، یہ شیشہ ہے، شیشہ ذرا بھی کہیں سے کچھ چوٹ پڑی تو فوراً چکنا چور ہو جائے گا۔ تو توحید الوہیت میرے بھائیو دوستو، آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ لوگ کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ لیلا ونہارا، جیسا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو پکارتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے رات و دن، یعنی شب و روز وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ ثم منہم من یدعو الملائکہ، تو لأجل صلاحہم وقربہم من اللہ لیشفعوا لہ، لیکن اللہ رب العزت کو جہاں پکارتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ ان میں سے کچھ لوگ ملائکہ کو بھی پکارا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں، اور حقیقت بھی ہے کہ ملائکہ مقرب ہیں، تو اللہ کے نگاہ میں ملائکہ مقرب ہستیاں ہیں، تو ان کا مقرب ہونے کی وجہ سے اور ان کا اللہ کے درمیان قرب کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی پکارا کرتے تھے، تاکہ یہ ملائکہ ان کی سفارش کریں، لیشفعوا لہ، تاکہ یہ ملائکہ ان کی سفارش کریں۔ تو اپنی سفارش کروانے کے لیے ان میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت اور اللہ کو پکارتے وقت فرشتوں کو بطور وسیلہ اور واسطہ تاکہ سفارشی ہوں کیا کرتے تھے۔ او یدعو رجلا صالحا، یا اسی طرح سے ان میں سے بعض لوگ کسی صالح انسان کو، کسی صالح آدمی کو بیچ میں واسطے کے طور پر رکھ کر کے پکارا کرتے تھے، جیسے لات، یا اسی طرح سے کسی نبی کو مثل عیسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے بھائی دوستو، میں اب یہ بات یہیں بند کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلا درس آپ کے سامنے یہیں سے آگے رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی حقیقت، اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔